प्यारे बच्चों, हिस्ट्री फॉर फ्यूचर चैनल पेश करता है 10वीं जमात का सियासियात का पहला सबक जिसका नाम है दस्तूर की पेशरफ्त। तो आइए हम हमारे सबक की शुरुआत इन लफ्ज़ों से करते हैं। दस्तूर यानी क़ानून, पेशरफ्त यानी पहल या आगाज़ या शुरुआत भी हम कह सकते हैं, और जमहूरियत यानी अवाम की हुकूमत। ये लफ्ज़ आपको बार बार गुज़रेंगे, इसलिए इसके मानी जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। भारत के दस्तूर ने भारत की जमहूरी हुकूमत को मजबूत बनाए रखा है। इसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदार जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है, जहाँ पे सभी मज़हब बराबर का दर्जा रखते हैं। समाजी इंसाफ और मसावत पर मबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने का अहम वसीला ज़रिया दस्तूर है, जहाँ हर शख्स को बराबरी का दर्जा यानी मसावत के साथ देखा जाता है। हमारे मुल्क के कानून को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर सन 1949 को इस कानून को हमने कबूल किया, मंजूर किया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अहम किरदार रहा है। उसी तरह 26 जनवरी सन 1950 को इस कानून को भारत में नाफिज किया गया यानी अमल में लाया गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन हम यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। इस सबक में हम 3 अहम नुकात के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है जमहूरियत, दूसरा है समाजी इंसाफ और मसावत, और तीसरा है हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम जो इंसाफ का काम करता है। सबसे पहले हम जमहूरियत के 4 नुकात के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है सियासी पुख्तगी, दूसरा वोट देने का हक, तीसरा जमहूरी लामरकज़ियत और चौथा हक़ मालूमात। सियासी पुख्तगी। सिर्फ जमहूरी हुकूमत को इख्तियार कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए, तभी जमहूरियत समाजी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनती है। हमारे मुल्क में आवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी देने वाली पार्लियामेंट, रियासती विधानसभा और मकामी हुकूमती इदारे वजूद में आए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 2019 में अभी कुछ महीनों पहले ही इलेक्शन हुआ है, उसके पहले 2019 में ही लोकसभा के भी इलेक्शन हुए हैं। हमारा मुल्क आबादी और वसअत दोनों एतबार से बहुत बड़ा है। इस वजह से मुख्तलिफ सतहों पर इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बार बार होने वाले इंतखाबात की वजह से भारतीय राय दहिंदगान यानी वोट देने वालों की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। अगला पॉइंट है वोट देने का हक। भारत के हर शहरी का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है। चाहे अमीर हो या गरीब, सबके वोट की मसावी कीमत होती है। पहले वोट देने के लिए उम्र का 21 साल होना लाजमी था, लेकिन 1988 में इस कानून में तरमीम की गई यानी सुधार किया गया और वोट देने के लिए 18 साल की उम्र का होना लाजमी करार दिया गया। यानी हर 18 साल का शख्स, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, सबको वोट देने का बराबरी का हक दिया गया। यानी 3 साल कम होने की वजह से ज़्यादा मुल्क के नौजवान इस इंतखाबात के अमल में हिस्सा लेने लगे, जिसकी वजह से वोट देने वाले राय दहिंदगान की तादाद बढ़ गई। इसलिए हमारे मुल्क की जमहूरी हुकूमत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 2 की पहली सही या गलत में आपको यही जवाब लिखना है। सही या गलत पहचानने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और वजह लिखने पर आपको 1 नंबर एग्ज़ाम में मिलता है। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय जमहूरियत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। क्यों किया जाता है? वजह यह है कि वोट देने के लिए 21 साल की बजाय 18 साल की उम्र कर दी गई, जिसकी वजह से ज़्यादा तादाद में नौजवान इंतखाबात के अमल में हिस्सा ले सकते हैं। इसीलिए भारतीय जमहूरियत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जमहूरी लामरकज़ियत। हुकूमत की लामरकज़ियत जमहूरियत की बुनियाद है। लामरकज़ी होने की वजह से
حکومت کا غلط استعمال کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تیسری خانہ پوری کا جواب اسی میں ہے، جمہوریت کی روح یعنی حکومت کی لامرکزیت، یہ اس کا جواب رہے گا۔ جمہوری لامرکزیت کے سلسلے میں دستور کے رہنما اصولوں میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ رہنما اصولوں میں درج ہے کہ مقامی سطح کے حکومتی اداروں کو زیادہ اختیارات دے کر صحیح معنوں میں جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی اصول کی روشنی میں آزاد بھارت میں جمہوری حکومت کو لامرکزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے نہ صرف مقامی حکومتی اداروں کو دستوری طور پر تسلیم کیا گیا بلکہ ان کے اختیارات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو ذیل میں تبدیلیاں دی گئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے یہ پتہ کر کے آپ کو اپنی بیاض میں لکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے حق معلومات یعنی معلومات کا حق۔ یہ قانون 2005 کا ہے جسے انگلش میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2005 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جمہوریت کا ایک ایسا قانون ہے جس نے ملک کے شہریوں کو با اختیار بنایا ہے، یعنی حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا ہماری جمہوری حکومت اتنی ہی مضبوط اور مستقیم یعنی طاقتور ہوتی جائے گی۔ شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی دو خصوصیات ہیں۔ حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا اور حکومت کی سرگرمیوں میں یعنی کام میں شفاف ہونے میں مدد ملی، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ رہے گا ہمارا صحیح یا غلط کا دوسرے کا جواب۔ حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری بڑھ گئی ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ رازداری بڑھی نہیں ہے بلکہ کم ہوئی ہے، کیونکہ RTI 2005 کے قانون کے تحت ملک کے ہر شہری کو حکومت کے معاملات میں معلومات حاصل کرنے کا حق یہ قانون دیتا ہے۔ اس لیے حکومت کے کسی بھی کام کاج میں رازداری بڑھی نہیں ہے بلکہ اس قانون کی وجہ سے رازداری کم ہوئی ہے۔ سن 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کی فلاح و بہبود یعنی ترقی کو ان کا حق مان کر ان کی فلاح و بہبود کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس رجحان کی وجہ سے ہندوستانیوں کو معلومات، تعلیم اور غذا کی حفاظت یعنی تحفظ کا حق حاصل ہوا ہے۔ ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، نہ کہ کمزور ہوئی ہے بلکہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حقوق اساس نقطہ نظر؟ آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت کو جمہوری ملک بنانے کے لیے مختلف اصلاحات یعنی سدھار کی گئیں، لیکن ان میں شہریوں کو استفادہ کنندگان کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ پچھلی چند دہائیوں سے اصلاحات کو شہریوں کے حق کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے۔ اس نقطہ نظر کو اختیار کرنے کی وجہ سے حکومت اور شہریوں کے باہمی تعلقات میں کس نوعیت کی تبدیلی آئے گی؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس کو بیاض پہ اپنے استاد کی مدد سے لکھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے سماجی انصاف اور مساوات۔ سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے۔ ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا مطمع نظر یعنی اصلی مقصد ہے۔ دستور نے اس کے حصول کا راستہ بھی صاف صاف طور پر بتا دیا ہے اور ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ سماجی انصاف کا مطلب سماج سے ایسے امور ایسے کام ختم کرنا جس سے سماج میں ناانصافی پیدا ہوتی ہو، اور سماج کے ہر ایک فرد کو یعنی شخص کو مساوی یعنی برابری کا درجہ دینا۔ ذات، مذہب، زبان، جنس، جائے پیدائش، نسل اور دولت وغیرہ چیزوں پہ فرق نہ کرنا اور تمام لوگوں کی ترقی کے لیے مساوی یعنی برابری کا موقع فراہم کرنا، یہی ہمارے سماج کا مقصد ہوتا ہے۔ نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی۔ انسانوں کا ایسا گروپ یا ایسا سماج کا طبقہ جو تعلیم اور روزگار کے مواقع سے کافی وقت سے محروم رہا ہو، ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی، یعنی سرکاری نوکریوں میں ان کے لیے خاص جگہ رکھی جاتی ہے، یعنی درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست جماعتوں یعنی قبیلے کے لوگوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔
درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون۔ سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے یہ اہم قانون بنایا گیا ہے۔ ان قبائل کے افراد کے ساتھ ناانصافی کرنے پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر ہے۔ اقلیتوں کی بابت پیش بندی۔ اقلیتوں کے لیے انگلش میں لفظ ہے مائنورٹیز۔ مائنورٹیز میں ہم مسلم، سکھ، کرسچن، بدھسٹ، جین اور پارسی یہ سب مذاہب کے لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان کے قانون یعنی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے۔ بھارت کے دستور میں اقلیتوں کے لیے مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے مخالفت کا حق اور تہذیبی و تعلیمی حق حاصل ہیں۔ آزادی کے بعد سے ہی خواتین کو با اختیار یعنی طاقتور بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خواتین کی ناخواندگی دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئی ہیں یعنی بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ دیا گیا ہے۔ جہیز مخالف قانون بنایا گیا ہے۔ جنسی استحصال سے ان کی حفاظت کرنے کے قانون بنایا گیا ہے۔ گھریلو تشدد جسے ڈومیسٹک وائلنس کہا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی قانون بنایا گیا ہے۔ ایسے بہت سے قانون ہیں جنہوں نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ یہاں ہمیں دوسری خانہ پوری کا جواب ملے گا۔ ذیل کے کس قانون کے ذریعے خواتین کو اپنی آزادی برقرار رکھنے اور ذاتی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے؟ 4 آپشن ہیں جس میں صحیح جواب ہے جہیز مخالف قانون۔ ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے، لیکن دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیم کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی گئی ہے۔ بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں اس کا تناسب 50% تک کر دیا گیا ہے۔ ہماری پہلی خانہ پوری کا جواب بھی یہی ملے گا۔ مہاراشٹر میں مقامی حکومتی اداروں میں خواتین یعنی عورتوں کے لیے 50% نشستیں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ کے سامنے لوک سبھا کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں عورتوں کی نمائندگی، خواتین کی نمائندگی کو لے کے ایک جدول دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر شمار، سال، اور تیسرے کالم میں لکھا ہے خاتون ارکان پارلیمنٹ کی تعداد، یعنی پارلیمنٹ میں کتنی خاتون یعنی کتنی عورتیں الیکشن میں جیت کے چن کے گئی ہیں، اور ان خاتون ارکان پارلیمنٹ کا فیصد کتنا تھا، مطلب کہ سال میں کتنی عورتیں اور کتنے فیصد سے چن کے گئی ہیں۔ اسی سے متعلق آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کا جواب آپ کو اس باکس سے ڈھونڈ کر اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف، جس کا نام ہے عدالتی نظام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا کردار ہمارے دستور کے حساب سے کیسے ہوتا ہے۔ سماج میں انصاف اور مساوات قائم رکھنے کے لیے اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کی عدالتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ عدالتوں نے دستور کے مندرجات کے مفہوم کو سمجھنے میں دستور کے بنیادی مقاصد اور دستور سازوں کی نیت اور ارادوں کو ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں عدالتوں کے کارناموں کو درج ذیل نکات کی مدد سے سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے دستور کا بنیادی ڈھانچہ۔ دستور جامد نہیں ہوتا، یہ کسی زندہ دستاویز کی طرح ہوتا ہے۔ حالات کے مطابق دستور یعنی قانون میں ترمیم یعنی سدھار کرنی پڑتی ہے، اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات کی حد سے واقف کرا دیا ہے۔ عدالت نے یہ موقف اختیار کیا کہ دستور میں ترمیم کرتے وقت یعنی سدھار کرتے وقت پارلیمنٹ
दस्तूर के बुनियादी साख्त यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान ना पहुंचाए। सवालात में सही या गलत का तीसरा बयान आप यहाँ देखिए, दस्तूर किसी ज़िंदा दस्तावेज़ की मानिंद होता है। ये जुमला बिल्कुल सही है, क्योंकि हालात के मुताबिक दस्तूर यानी कानून में तरमीम यानी सुधार करनी पड़ती है, और ये इख्तियार किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है। लेकिन पार्लियामेंट को भी उसकी हद अदालत ने बता दी है कि वो ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं कर सकता। अब दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे अदालत के कुछ अहम फ़ैसलों के बारे में। दस्तूर में दर्ज बुनियादी हुकूक के ज़रिए शहरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसे मज़ीद बामानी और अहम बनाने के नुक्ते नज़र से अदालत ने कई फ़ैसले दिए हैं, जैसे कि हुकूक़ अतफ़ाल यानी बच्चों के हुकूक, आप तस्वीर में देख सकते हैं। इंसानी हुकूक की निगहदाश्त, ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत, फ़र्द की आज़ादी और आदिवासियों को बासलाहियत बनाने जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। अदालत के इन सब फ़ैसलों की वजह से भारत में सियासी अमल को पुख्ता करने में मदद मिली है। तो प्यारे बच्चों, हमारा सबक यहाँ ख़त्म हुआ। अगर सबक को लेके कुछ दुश्वारियाँ हैं तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके सवालात पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको इसकी इंटीमेशन मिल जाए।